في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل عزت و احترام میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مجھے اس وقت جو موضوع سپرد کیا گیا ہے، جو ٹاپک دیا گیا ہے، جو وشے دیا گیا ہے، وہ ہے اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا تقابلی مطالعہ، جس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسلامی کلچر اور ویسٹرن کلچر میں کمپیئر کرنا. گجراتی میں اگر کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں اسلامی سنسکرتی અને પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની તુલના یا تینوں تلناتمک ابھیاس یہ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تہذیب، تمدن، کلچر، سنسکرتی یہ کسے کہتے ہیں، کون کون سی چیزیں اس کے ماتحت پڑتی ہیں. ابھی ہماری چرچا جس بارے میں ہو رہی ہے اس پس منظر میں آپ کو کہوں تو سنسکرتی، تہذیب، کلچر یعنی ہمارا رہن سہن، رہنی کرنی، اٹھ بیٹھ، کھانا پینا، پہننا، رہنا اور اس قسم کی جو چیزیں برتنے میں آتی ہیں اس کو ہم سنسکرتی کہہ سکتے ہیں. ویسے سنسکرتی کا دائرہ بہت بڑا ہے، جس میں آپ کے مکان تعمیر کرنے کا طرز اور محلوں کا جائے وقوع کس طرح، راستے کس طرح سے، یہ سب چیزیں بھی سنسکرتی میں گنی جاتی ہے، مگر ہمیں اس پر بحث نہیں کرنی ہے. اس لیے ہماری بحث آج رہے گی مسلمانوں کا رہن سہن کیسا ہو، وضاقتہ کیسی ہو، اس کی رہنی کرنی کیسی ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس دنیا میں انسانوں کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو. وہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اپنے گھر میں، بازار میں، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی بہت سے احکام کا مکلف بنایا ہے. قرآن
اور حدیث اور اسلام آپ کو صرف اتنا حکم دے کر چھوڑ نہیں دیتا کہ نماز میں یوں کرنا چاہیے اور یوں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ نماز سے باہر بھی آپ کے ساتھ جاوے گا۔ مسجد کے باہر آپ مارکیٹ میں چلیں گے، وہاں بھی اسلام کی پکار آپ کے کان کے اوپر مسلسل لگتی رہے گی کہ دیکھو اس طرح سودا کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی ناراضگی والا سودا ہوگا۔ بازار سے سودا سلف لے کر آپ اپنے گھر گئے تو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام وہاں بھی اپنی پکار جاری رکھے گا۔ دیکھو بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کرو گے تو حق ادا کرنے والے کہے جاؤ گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو حق تلفی کرنے والے کہے جاؤ گے۔ پھر آپ گھر میں کھانا کھانے بیٹھیں گے تو وہاں بھی اسلام آپ کو کہے گا کہ اس طرح کھانا ہے اور اس طرح نہیں کھانا ہے، ایسے بیٹھنا ہے اور ایسے نہیں بیٹھنا ہے۔ آپ لباس اتار کر یا پہنیں گے تو شریعت وہاں بھی آپ کو حکم کرے گی کہ لباس اس طرح پہننا ہے، اس طرح نہیں پہننا ہے۔ کون سی قسم کا لباس آپ کو پہننا ہے، کون سی قسم کا لباس شریعت میں منع ہے، اس سلسلے میں بھی شریعت آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ تنے تنہا اسلام کی خوبی ہے کہ جس نے زندگی کے کسی شعبے کو ایسا نہیں چھوڑا جس میں مسلمان کو تلاش ہو اور اس کو حکم نہ ملے۔ باقی سارے مذاہب کے دامن اس سے خالی ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں جا کر رک جانا پڑتا ہے، ان کا دھرم، ان کا مذہب کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اسلام آپ کو ہر قدم پر، ہر گوشے میں، ہر کونے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور مسلمان کی وضاقتہ پر، اس کے پہرویش کے اوپر اور اس کے کھانے پینے کے طرز کے اوپر، زندگی جینے کے طرز کے اوپر اسلام بہت روشنی ڈالتا ہے، اور اس کو اتنا بڑا مقام بخشتا ہے کہ نہ پوچھیے بات۔ اس کو اسلامی تہذیب کہتے ہیں۔ اسلامی تہذیب یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ، حضرات خلفائے راشدین، 4 جو بڑے خلیفہ ہیں، اسی طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کے بعد آنے والے نیک لوگوں کے زندگی جینے کا طریقہ، اس کو اسلامی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے، دنیا کا اپنا کلچر، الگ الگ قوموں کے الگ الگ کلچر چلا کرتے ہیں۔ ہم ہندوستانیوں کو اس وقت 2 قسم کے کلچروں کا مقابلہ ہے۔ ایک تو جو عالمی پیمانے پر سارے ہی ملکوں کے اندر جنہیں مقابلہ ہے وہ ہے ویسٹرن کلچر، پشچمی سنسکرتی، مغربیت۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، ہر جگہ آپ کو اس کا مقابلہ ضرور ہے۔ کہیے دنیاوی فیشن، یہ جو مغرب کی طرف سے آئی ہے، ویسٹرن ممالک کی طرف سے آئی ہے، اس کا عالمی پیمانے پر مقابلہ ہے۔ اور دوسرا، چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں برادران وطن بھی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والی دوسری قوم کے لوگ، ان کی بھی اپنی ایک تہذیب ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاں مغربی تہذیب نے حملہ کیا ہے، وہاں معاف کیجئے ہندوانہ رسم و رواج سے بھی مسلمان گھرانے بڑے متاثر ہیں، اور مسلمانوں کی ذات کے اوپر جہاں مغربی کلچر کا بڑا ہوا ہے اور ایک امپریشن ہے، اثر ہے، ویسے ہی ہندوانہ تہذیب سے بھی مسلمان چاروں ناچار، جان کر انجان کر رنگا ہوا ضرور ہے۔ ان دونوں چیزوں کے مقابلے میں ہے اسلامی تہذیب، انگریزی فیشن، ہندوانہ تہذیب ایک طرف، اور مسلمان کو مکلف بنایا جا رہا ہے شریعت کی تہذیب کا، شریعت کی سنسکرتی کا۔ اب ان دونوں کا یہ جو تقابل ہے، مقابلہ ہے، اسلام اس کو کتنی اہمیت کی نظر سے دیکھتا ہے، شاید ہم لوگوں نے آج تک اس پر مستقل بیٹھ کے غور نہ کیا ہو۔ میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کے ذہن میں اس بات کی اہمیت بیٹھ جائے گی کہ ہمارے طرز معیشت پر، جینے، زندگی گزارنے کے طرز پر، تہذیب پر، کلچر پر اسلام کی کتنی زیادہ نگاہ ہے۔ میں آپ کو ایک کویسچن پوچھتا ہوں، سوال پوچھتا ہوں، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ایک انسان کون سی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟
بعض علماء وہی فرماتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ مسلمان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے، لیکن محقق علماء کا فرمانا ہے کہ سجدے سے بھی زیادہ ایک مقام ہے جہاں مسلمان اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یوں انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو اپنے کام کاج میں مشغولی کی حالت ہوتی ہے، ایک اللہ کی یاد میں انسان بیٹھا ہوا ہے اس کی حالت ہوتی ہے، اور تیسری حالت وہ خاص نماز میں عبادت میں لگا ہوا ہے، یہ حالت ہے۔ انسان اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، اس سے بہتر حالت اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہونے کی ہے، اور اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہونے کی حالتوں میں بھی نماز والی حالت سب سے بہتر حالت شمار کی گئی ہے۔ اور نماز میں بھی مختلف حالتیں ہیں، آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، تشہد التحیات پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرات کرتے ہیں، مختلف حالتیں ہیں۔ ان حالتوں میں محقق علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب قرات کرتا ہے، قرآن کریم نماز میں پڑھتا ہے، یہ بندے کی اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہونے کی حالت ہے، سب سے زیادہ قریب ہونے کی حالت ہے۔ اس کو یوں سمجھو، ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی ایک شخص بہت نزدیک سے خدمت کرتا ہے، اور دوسرا ایک شخص ہے جس کو سامنے بادشاہ اکرام کے مقام پر بٹھا کر فیس ٹو فیس اس سے بات چیت کر رہا ہے۔ آپ بتائیے ان دونوں میں سے زیادہ قرب کس کو میسر ہے؟ وہ جس کو اعزاز کے مقام پر اس نے بٹھایا اور اس سے بات چیت ہو رہی ہے، اس سے مناجات ہو رہی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ انسان قرات کی حالت میں، قرآن کریم پڑھنے کی حالت میں، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے سجدے کے مقابلے میں بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس پر مسئلہ تیار کیا گیا، اور وہ یہ کہ ایک آدمی کے پاس 15 منٹ کا وقت ہے، وہ 10 رکعت 16 رکعت 20 رکعت پڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ 2 یا 4 رکعت پڑھے اور لمبا قرآن پڑھے۔ تو ان دونوں میں سے آپ کس چیز کو اختیار کرو گے؟ علماء نے فرمایا طول القیام افضل من کثرت الرکوع والسجود، زیادہ رکوع سجدہ کرنے کے مقابلے میں آپ قرات زیادہ کرو، زیادہ قرآن کریم پڑھو، 2 یا 4 رکعت میں 15 منٹ گزارو، یہ 20 رکعت میں 15 منٹ گزارنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اب سب سے بہتر حالت نماز میں قرآن پڑھنے کی ہوئی۔ آپ نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ اس پوری قریب کی حالت کے اندر ہم سے صرف ایک دعا منگواتے ہیں، صرف ایک دعا، اور کوئی رکعت خالی نہیں، کوئی نماز خالی نہیں کہ جس میں آپ سے یہ دعا نہ منگوائی جا رہی ہو۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب کوئی بادشاہ کسی کو بہت قریب بلائے، بات چیت کا موقع دے، اور اس کو یہ کہے کہ تم مانگو اور میں کہہ رہا ہوں وہ مانگو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کہنے کی اور جو چیز منگوائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی۔ بادشاہ نے جو گفٹ تیار کر رکھی ہے اس کے حالات سے وہی واقف ہے کہ کون سی گفٹ سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنے قریبی شخص کو یہ کہے گا کہ تم چونکہ میرے قریبی ہو، اتنے قریب ہو گئے ہو، میں کہہ رہا ہوں وہ مانگو۔ اس سے زیادہ بڑی اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ ہمارا رب ہم سے کیا منگواتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے کبھی غور کیا اس میں کیا منگوایا جا رہا ہے آپ سے؟ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غصہ اترا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اس کا اگر تھوڑا سا مفہوم وسیع کر کے میں ترجمہ کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو اسلامی تہذیب کے اوپر مرتے دم تک قائم رکھنا، ویسٹرن کلچر سے، یہودیوں کے کلچر سے، نصرانیوں کے کلچر سے، اور تیرے مذہب سے ہٹ کر جس قدر مذاہب ہیں، جس قدر مکاتب فکر ہیں، ان سب کے کلچر سے مجھ کو محفوظ رکھنا۔ معلوم ہوا کہ بندہ جب جب بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اسلامی تہذیب میں رہنے کی دعا کرتا ہے، اور اللہ کے کہنے سے کرتا ہے۔ اور
انگریزی فیشنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ صاف مطلب یہی ہوا۔ پوچھئے حضرات اہل علم سے غیر المغضوب علیہم کی ترجمانی کس سے کی گئی ہے؟ یہودی لوگ۔ اب ضالین کون ہے؟ نصرانی لوگ۔ ان دونوں کی تہذیب سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی تہذیب کے اوپر جاؤں، میرے جینے کا انداز ان جیسا بناؤں۔ ہر وقت جس کی ہم سے دعا منگوائی جا رہی ہے وہ ہے اسلامی تہذیب سے چمٹے رہنا اور دوسروں کی تہذیب سے کوسوں دور رہنا۔ اب یہی وہ مسلمان ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اسلامی تہذیب عطا فرما اور غیروں کی تہذیب سے مجھے دور رکھ۔ وہ مسجد سے باہر نکلتے ہی سیدھا انگریزیت میں رنگ جاتا ہے۔ بلکہ مجھے معاف فرمائیں، ایک طرف ہماری نماز میں دعا ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے اوپر کلچر راج کر رہا ہے انگریزیت کا، فیشن راج کر رہی ہے انگریزیت کی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ایک مصلی اپنے اوپر وہ چیز اپنائے ہوئے ہے جو اسلامی تہذیب کے سر تاسر خلاف ہے۔ تو کتنی مذاق سی بات ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے اس چیز سے چھڑائیے اور وہ اس کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے لے کر آیا ہے اس کو اور کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اس سے چھٹکارا دیجیے۔ میرے بھائیوں، اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ نماز میں سب سے زیادہ قریب کی حالت میں اللہ تعالی ہم سے یہی منگواتے ہیں، اللہ میں اس اسلامی سنسکرتی کا چاہنے والا ہوں اور پشچمی سنسکرتی سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ویسٹرن کلچر سے جو آج پوری دنیا کے اوپر جو ہے چھانے جا رہا ہے، اس چیز سے میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ سچ پوچھو، دونوں تہذیبوں دونوں کلچروں کے درمیان میں بڑی لڑائی ہے، زبردست لڑائی چل رہی ہے اس وقت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جینے کا، رہنے کا، سہنے کا طریقہ ایک ارشاد فرمایا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ لیجئے، آپ کے اخلاق کہہ لیجئے اور آپ کے شمائل کہہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دیا اور آپ چاہتے تھے کہ دنیا کے ہر خطے میں رہنے والا مسلمان ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا، ایک ہی رنگ کے اندر رنگا ہوا۔ آپ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کا رہنا سہنا دیکھیں تو اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے جس طرح آپ کو ہر مسلمان کے اوپر ایک خاص اسلامی کلچر دکھائی دے، آپ مغربی ممالک میں جائیں، دوسرے دور دراز کے ملکوں کے اندر جائیں، وہاں بھی مسلمانوں کو اسی طرز معیشت کے اوپر دیکھیں، اسی طرح رہتا سہتا دیکھیں۔ ظاہر ہے کہ تب ہندوستانی مسلمان کو دوسری جگہ جا کر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، وہ ہر جگہ اپنا وطن محسوس کرے گا۔ آج اگر ہم لوگ چائنا اور دوسرے اس قسم کے ممالک میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کا رہنے سہنے کا طریقہ ہندوستان کے رہنے سہنے کے طریقے سے نہایت الگ، تو وہاں اس کو جی لگاتے لگاتے ایک عرصہ گزر جاتا ہے، مانوس ہوتے ہوتے ماحول کا اثر پکڑتے پکڑتے دیر لگ جاتی ہے، سیٹ ہوتے ہوتے دیر ہو جاتی ہے۔ مگر اسلام چاہتا ہے کہ سب جگہوں کے اوپر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہو تو ہندوستان میں اپنوں کے بیچ رہ کر جو نقشے اس نے اسلامی دیکھے تھے، دور دراز کے ملک میں جا کر بھی الحمدللہ سب مسلمانوں پر سنت چھائی ہوئی ہے۔ ہر ایک کا کھانا پینا ویسا ہی جیسے ہندوستان کے لوگوں کا کھانا، یہاں کے مسلمانوں کا کھانا پینا، تو آپ کو وہاں اجنبیت محسوس نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال شروع میں جو ہے ایک خاص نظریے کے قائل تھے، اس وقت تھوڑا سا تنگ نظریہ تھا ان کا، اور وہ کہتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ایک خاص مخصوص نظریہ تھا کہ بھائی ہمارا یہ جو ملک ہے نا وہ سب ملکوں کے مقابلے میں اچھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں میں وسعت دی اور ان کے سوچنے کی سطح بلند ہوئی، تو انہوں نے پھر دوسرا شعر کہا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کیا ہندوستان، کیا چین، کیا عرب، ارے سارا تو ہمارے رب کی سرزمین ہے اور ہر ملک ہمارے رب کا ہے، تو پوری دنیا ہمارا وطن ہے۔ اس نظریے میں گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے وطن میں جس طرح سے وطنیت محسوس کرتا ہے، انس محسوس کرتا ہے، ہر جگہ جا کر اس کو وہی وطنیت محسوس ہونی چاہیے، انسیت محسوس ہونی چاہیے۔
ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا تھا، آپ کا یہ ارادہ تھا کہ ہر علاقہ سنت کے رنگ سے رنگا ہوا ہو، مسلمان کہیں جائے اس کو وحشت نہ ہو، اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو۔ دوسری طرف پچھلے چند دہائیوں سے سمجھیے مغربیت کا بھوت آ رہا ہے اور فیشن کے نام سے ہمارے درمیان میں آ رہا ہے اور بہت تیزی سے آ رہا ہے، اور معاف کیجئے بہت تیزی سے چھا بھی رہا ہے۔ مغربیت چاہتی ہے کہ ساری دنیا کے ہر خطے ہمارے رنگ سے رنگ جائیں تاکہ ہمارے رنگ کا رنگنے والا دنیا کے کسی کونے میں جائے اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو، وہ مغربیت ہی کا دل دادا رہے اور پشچمی کلچر ہی کو اپنے دل سے وہ چاہنے والا ہوا کرے۔ مجھے معاف فرمائے، ہمارے مسلمانوں کے حال کو دیکھتے ہیں تو شاید اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں اور قومیں ان کی فیشنوں میں رنگی ہے، مسلمان بھی کم رنگا ہوا نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی میں بھی مغربیت ایک حد تک اثر کر گئی ہے، اور کیوں نہ ہوتا۔ دیکھیے ان دونوں کے درمیان میں مغربیت زیادہ پھیلے یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ چند چیزوں کو اٹھا کر کمپیر کر لیجئے، تلنا کر لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جاوے گا۔ مغربی کلچر کا دار و مدار ہے انسان کے نفس کو جو چیزیں بھائے ان چیزوں کو لوگوں میں رائج کرنا۔ انسان کا جی، نفس، انسان کا من جسے پسند کرے، چاہے وہ اللہ کی ناراضگی کا کام کیوں نہ ہو، اس کو لوگوں کے درمیان میں رواج دینا، اور اس کے مقابل سنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کا نفس مرتا ہے۔ کیا مطلب؟ سنت میں انسان کے نفس کی مخالفت، انسان کے من کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بہت ٹھیٹ مثال سے سمجھا دوں، ایک چیز سنت ہے اور ایک چیز خلاف سنت ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ چپل پہنتے ہیں تو ایک شخص تو وہ ہے جسے پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں کے پہننے کا طریقہ کیا تھا۔ بھئی چپل پہننی ہے تو پہلے آپ پہنیں گے داہنے پاؤں میں اور بعد میں پہنیں گے بائیں پاؤں کے اندر، یہ سنت طریقہ ہے۔ کبھی آپ بے خیالی کے اندر اگر چپل پہنیں گے تو عموماً آپ کا پاؤں جو پہلا جاوے گا وہ بایاں جاوے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک انسان اگر عادی نہیں ہوا ہے تو اگر اس کو الحمدللہ سنت کی عادت پڑ چکی ہے تو وہ لاشعوری میں بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے سنت ہی کے مطابق چلے گا، چونکہ سنت اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے۔ مگر ایک عام آدمی یا بچوں کو دیکھ لیجئے، جن بچوں کو ابھی سدھایا نہ گیا ہو تو وہ سب سے پہلے چپل پر پاؤں رکھے گا بائیں۔ ماں باپ کو سکھانا پڑے گا یہ کہ نہیں، پہلے داہنا پاؤں رکھو پھر بایاں پاؤں۔ اور یہ بچے جب لباس پہنتے ہیں تو ایک لمبا عرصہ ماں باپ ٹوک 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 کرتے ہیں، تب جا کر اس کی عادت بنتی ہے کہ وہ پہلے داہنے میں جو ہے آستین کے اندر ہاتھ رکھے پھر بائیں میں ہاتھ رکھے۔ سنت کو سکھانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور مغربی تہذیب اور خلاف سنت چیز کو سکھانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ انسان کے جی کو بھانے والی چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب مغربیت کی تہذیب کی یہ چیزیں جو نفس کو بھانے والی ہے وہ ایک شخص کے پاس آئے گی، اگر دینداری اس پر غالب نہیں ہے تو وہ انہی چیزوں کو پسند کرے گا جو جی کو بھاتی ہے۔ مغربی تہذیب کی ایک فہرست لے لیجئے، میں آپ کو انگلی رکھ کر گنوا سکتا ہوں کہ جتنی بھی تہذیبیں اس وقت مغربیت کی اور پشچمی کلچر کی ہمارے درمیان جاری ہیں، تقریباً سب کی سب اسلامیات کے خلاف ہے۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لیجئے، سر کے بالوں کو دیکھ لیجئے، فیشنیں جو اس وقت آ رہی ہے بالوں کی، دنیا جانتی ہے کیا اسلام اس کا ساتھ دیتا ہے اس فیشن کا؟ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں منع فرمایا وہ مغربیت سے ہمارے مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور وہ کیا چیز ہے بھائی؟ آدھے سر کے اوپر آپ کے بال ہیں اور آدھے سر پر بال نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بال رکھنے سے منع فرمایا۔ اب مغربیت میں ایک چیز اٹھی، ہندوستان کے مارکیٹ میں آئی تو مسلمان نے اس کو دریافت کرنے کی کبھی زحمت نہیں کی، یہ پوچھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی
کہ میرا اسلام اسے قبول کرتا ہے یا نہیں. میں پوچھ لوں حضرات اہل علم سے کہ میرے رسول نے یا اللہ نے منع تو نہیں فرمایا ہے اس چیز سے, پھر جا کر اس میں لگتا. لیکن چونکہ جی کو ایک چیز اچھی لگی, سارے لوگوں میں کریز ہے اس طرح کے بالوں کا, تو اس کو اچھا لگا, اور مسلمان شاید فیشن کے نام سے اتنا زیادہ بہہ چکا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے, اس کو جو ہے شمار ہی نہیں کرتا, شریعت میں گنتا ہی نہیں ہے. آدمی اس کو گنے کہ بھائی شریعت کا بھی شریعت کا ایک یہ بھی شعبہ ہے, تب تو وہ کسی صاحب علم سے پوچھے گا. چنانچہ مجھے بہت تعجب ہوا ان دنوں, میں انگلینڈ کے اندر جوانوں کے اس طرح بال دیکھ کر آیا. پچھلے دنوں ہوتا یہ تھا کہ 10-12 سال کے بعد پھر یہاں نوجوانوں میں اس طرح کی فیشن آتی تھی. میں وہاں کہہ کر بھی آیا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں نوجوانوں کے اندر ابھی یہ چیز نہیں ہے. وہ بال عجیب عجیب قسم کے گورے لوگ جو کٹواتے تھے, لیکن میرا یہ بھرم ٹوٹ گیا جب ہندوستان میں آیا, اور اسی سفر کے فوراً بعد میں نے اپنی گلیوں کے اندر چلتے پھرتے ایسے مسلمان دیکھے جو گوروں کا کلچر یہاں اپنائے ہوئے تھے, مختلف قسم کے ناموں سے ایسی کٹیں نکلی ہوئی ہیں. یہ تو سر کا حصہ ہے. اسی طرح لباسوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباسوں کی جو حد بندی فرمائی ہے, اس کے آگے کا لباس مغرب کا ہے, اس کے اندر کا لباس سنت کا ہے, اور اس سے آگے کا لباس سارا مغرب کا ہے. ویسٹرن کلچر ہے, ایسے ایسے لباس پہنے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ, بسا اوقات ہماری نماز میں کافی درجہ خلل آتا ہے. آپ یاد رکھیے, آپ کی نماز صرف سبحان اللہ اور قرات پڑھنے سے متاثر نہیں ہوتی, بہت سارے آپ کے لباس رہن سہن سے بھی متاثر ہوتی ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم کا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے جس قسم کے لباس کو پہن کر آپ کسی بزرگ, اہل دل اور بڑے آدمی کی مجلس میں نہ جا سکتے ہوں. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے ہمارے ہی گھر کے اندر آ گیا تو روزانہ یہاں تک کہ جو ہے کا ٹی شرٹ پہننے والا اور ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا بھی ایک مرتبہ سب ٹھیک ٹھاک کر کے لباس پہن کر اچھا پھر ہو جاوے گا. اس کی بہت ٹھیٹ مثال دیکھ لیجئے. عام دنوں کے اندر مسلمان جو اور لباس میں رہتا ہے, خاص جمعہ کا دن آنے کے اوپر وہ لباس پہنتا ہے جو حضرات اہل علم کا لباس ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میرے رب کے حضور ایک بہت بڑے دین کے اندر مجھ کو کھڑا ہونا ہے, تو مجھ کو اچھے سے اچھے لباس میں جانا چاہیے. تو جس لباس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے, تو لوگوں کے درمیان میں جانے کے لیے اس لباس کو کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ ایک چیز یہ بھی چل رہی ہے کہ ہمارے لباس کو بہت تبدیل کر دیا گیا ہے, اور خلاف سنت اس طرح سے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آستین یہاں تک آپ کی ہوگی نماز میں کراہت آئے گی, ٹخنوں سے نیچے آپ کی ازار لٹکی ہوئی ہوگی تو آپ کی نماز میں کراہت آئے گی. اس کے مقابلے کے اندر آپ پশ্چمی کلچر کو دیکھ لیجئے, وہ بالکل خلاف سنت ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ٹخنے سے اوپر رہے, ان کی فیشنوں میں یا تو ٹخنے سے نیچے ہے یا اوپر ہے تو گھٹنے سے بھی اوپر ہے. سنت کے ساتھ میل کھاتا ہی نہیں کبھی. ان دونوں کے درمیان میں بہت کم آپ دیکھیں گے کہ ان کی فیشن کی حیثیت سے ہمارے درمیان کوئی چیز جاری ہوئی ہو. بہرحال یہ ٹکراؤ ہے ان دونوں کا. اسلام چاہتا ہے کہ مرد مردوں ہی کا سا لباس پہنے, عورتیں مردوں کا سا لباس نہ پہنے, عورتوں کا سا لباس پہنے عورتیں. مغربی کلچر چاہتا ہے مرد عورتوں کا لباس پہنے اور عورتیں مرد کا لباس پہنے. اور دوستو, میں اور آپ اس کی نزاکت کو نہیں جانتے, بہت نیچے سے محنت ہو رہی ہے. میرا ایک عزیز ہے, رشتہ دار ہے, دوسرے ملک میں رہتا ہے, وہ مجھ کو کہہ رہا تھا ہمارے یہاں اسکولوں میں ابھی 1-2 سال سے مستقل فارم بھرنے کے ضروری قرار دیے گئے ہیں. اس فارم میں کیا بھرنا ہے؟ فارم میں یہ بھرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے پسند کا لباس پہننے دیں گے. بچہ اس کی نظر انتخاب جون سے لباس پر پڑے, ماں باپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. دستخط لی جاتی ہے والیوں سے وہاں کی سرکاری اسکولوں کے اندر, اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پھر اسکول میں جب بچہ بہت چھوٹی سی عمر کے اندر کلاس میں بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ صرف مسلمان بچے پڑھنے نہیں آتے, وہاں غیروں کے بچے بھی پڑھنے آتے ہیں. تو ان بچوں کو سب سے پہلے تو ان کے کلچر کا جو لباس ہے اس لباس کی ترغیب دی جاتی ہے.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گوروں کے کلچر میں اس وقت عورتوں کا لباس بہت آ چکا ہے، تو بچوں کو اس کی ترغیب دی جاتی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں اچھا دکھتا ہے، اس طرح کمپیئر کرا کر اس کے ذہن میں ایک چیز بنائی جاتی ہے. پھر باقاعدہ مہینہ مہینہ بچوں سے ان کی معصومیت کا سہارا لے کر پوچھا جاتا ہے کہ تم لباس جو پہن کر آتے ہو تمہارے ماں باپ کے پریشر میں تو پہن کر نہیں آتے؟ بچہ کبھی نادانی میں معصومیت سے اگر کہہ دے کہ میں تو اس طرح کا لباس پہننا چاہتا تھا لیکن میرے ماں باپ نے یہ اسلامی لباس میں بھیجا، تو ان کو باقاعدہ بلا کر ان کی سرزنش کی جاتی ہے، پوچھ تاچھ کی جاتی ہے. کتنے نیچے سے محنت ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ جو لاشعور اور بے سمجھ بچہ اپنی اسی عمر کے اندر اس طرح کی مغربی تہذیب کا دل دادا بن چکا ہوگا، جس کے ذہن و دماغ کے اندر عورتوں کے سے لباس کی اہمیت جاگ چکی ہوگی، بیٹھ چکی ہوگی، رچ بس چکی ہوگی، یہ بچہ آخرکار بڑے ہونے کے بعد اپنے لباس کو تبدیل کیسے کرے گا؟ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر لعنت آئی ہے. لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کا سا لباس پہنے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں یہ چیز آ چکی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، مردوں کے درمیان میں عورتوں کا سا لباس جاری ہے. بہت سے تو نکاح پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو عورتوں کا سا درخ برق لباس پہننے کے ساتھ اوڑھنی بھی لے کر آتے ہیں. شاید آپ واقف ہوں گے اس سے. اور دلہا کا لباس جو ہے اس کا ایک جز لازمی اس کو قرار دیا گیا ہے کہ اوڑھنی بھی پہن کر آوے. وہ یہ کس کا لباس ہے؟ اور عورتیں ہیں ادھر کو، شہروں میں تو خوب ہو چکا، ہمارے گاؤں کی گلیوں میں بھی جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی بچیاں دکھتی. یہ عین مردوں کا لباس. اخبار میں ایک چیز میں نے پڑھی تھی، پتہ نہیں وہ جوک تھا یا سچ تھا، کہ امریکہ کے اندر ایک عورت نے حکومتی کورٹ میں اپلیکیشن دی کہ میرے شوہر کو اس کی تاکید کرو کہ وہ اس وقت عورتوں کا جو لباس چل رہا ہے اس طرح کا لباس نہ پہنا کرے، چونکہ ہمارا بچہ کنفیوز ہوتا ہے. یعنی بچوں کی مینٹلٹی کیسی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ ماں اور باپ کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا، وہ اپنی لاشعوری سے ماں کے بجائے باپ کے پاس پہنچ جاتا ہے. میرے بھائیو، یہ حالت ہو چکی ہے اور جنہوں نے اس کی تاغبیر ڈالی ہے وہ اس سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے یہ. جبکہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ممانعت فرما دی تھی، لعنت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال یہ ایک طرف مغربی تہذیب کا دور دورہ ہے. اور آپ مجھے بتائیے، کیا ہمارے علاقے میں اکثر جگہوں کے اوپر مغربیت چھا نہیں گئی اور سنت کا لباس آہستہ آہستہ اوجھل نہیں ہوا جا رہا؟ نفس پرستی جتنی بڑھے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت جتنی گھٹے گی، مجھے مرنا ہے اس کا احساس جتنا کم ہوگا، اس درجہ اس طرح کی چیزوں کا رواج زیادہ ہوگا. دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ فیشن کو بہت معمولی سی نگاہ سے لیتے ہیں، لیکن شریعت کے آئینے میں دیکھیے، شریعت کہتی ہے کہ یہی اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب تمہاری جنت اور جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اسلامی تہذیب کو اپنانے کی بنیاد پر مسلمان کی مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ، اور مغربی تہذیب کو اپنانے کی وجہ سے اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اگر وہ غضب کرتا ہے تو بالکل بچا ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث شریف میں بہت پہلے سے ڈرا دیا گیا ہے اس چیز سے. میں آپ کو دو چیزیں تلنا کر کے کمپیئر کر کے بتاؤں گا جس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلامی تہذیب اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتا ہے. حضرت موسیٰ، ملا علی قاری نے یہ واقعہ مرقات کے اندر لکھا ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون کو پانی میں غرق کر دیا گیا. آپ نے دیکھا سارے لوگ غرق ہو گئے، قرآن اس کا قصہ بیان کرتا ہے. لیکن فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا. مسخرہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ جب مڈلیس ہو تو کچھ ایکٹنگ کر کے، کچھ ادا کر کے وہ بادشاہ کو ہنساتا ہے، اس کو مسخرہ کہا جاتا ہے.
اور فرعون کو ہنسانے والا یہ مسخرہ کیا کرتا تھا؟ فرعون کو خوش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سیدھا سادہ لباس پہن کر وہ آتا، اور آپ ہی کی ادا میں وہ اس طرح سے کچھ ایکٹنگ کرتا جس سے فرعون کو اور آڈینس کو وہ ہنساتا تھا، درباریوں کو وہ ہنسایا کرتا تھا۔ سارے لوگ غرق ہو گئے، وہ مسخرہ بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا میں مشغول ہوئے کہ اللہ، سب سے زیادہ اور درباریوں کے مقابلے میں مجھے تکلیف تو اس مسخرے سے ہوتی تھی، لوگ تو صرف ہنستے تھے، یہ تو ہنستا ہنساتا تھا، تو سب سے زیادہ تکلیف تو اس سے مجھ کو ہوتی تھی، اسے بچا لیا گیا۔ یہ اعتراض کے طور پر نہیں تھا، اس میں اللہ کا راز کیا ہے، اور بہت اچھا ہے حضرت موسیٰ نے دعا فرما کر امت کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھول دیا، ورنہ ہم کہاں جان سکنے والے تھے کہ اس کے بچائے جانے میں یہ راز مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ یہ مسخرہ چاہے مذاق میں ہی صحیح میرے حبیب کا یعنی تمہارا لباس پہنتا تھا، جب میرے عذاب کا ارادہ ہوا تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے حبیب کے سے لباس پہننے والے کو میں تباہ برباد کروں۔ عام عذاب جب آتا ہے تو اچھے برے سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں، قرآن کریم خود کہتا ہے، حدیث شریف میں خود آیا ہے کہ اچھا ہو یا برا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ارے اس فتنے سے ڈرو، اللہ کے اس عذاب سے ڈرو کہ جو صرف بروں کو نہیں لگے گا، جب سپاٹا پھرے گا تو اچھے برے سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ مگر ایسے سخت غضب کے موقع پر بھی جس کو بچا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کام کتنا پسند ہوگا جو اسے محفوظ رکھا گیا۔ پورا فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، اور وہی میں وہی بات آ رہی ہے، اس نے اسلامی کلچر کو اپنایا، میرے نبی کے کلچر کو اپنایا، پہننے کے تعلق سے اس کو چاہے مذاق کی حد تک، ایک مرتبہ میرے حبیب کے لباس کے ساتھ اس کو ٹچ تھا، مست تھا، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو ہلاک تباہ برباد کر دوں۔ اس کے مقابلے میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی قوم کی، کسی کمیونٹی کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ آپ اس کی تشریح کرتے رہیے، کل میدان محشر قائم ہونا ہے، وہاں الگ الگ جھنڈا لے کر لوگ کھڑے رہیں گے، بعض اللہ کی ناراضگی والے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اللہ کی رضامندی والے لوگ ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، شہداء ہوں گے، علماء ہوں گے جن کے ہاتھوں کے اندر جھنڈا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دنیا میں جیسا لباس، جیسی رہنی کرنی، جس طرح کا اٹھ بیٹھ، جس طرح کی وضاقت اپنائی، محشر میں انہی کے جھنڈوں کے ماتحت ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو ہم رات کو 5-7 منٹ کسی موقع سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو اللہ نے بڑی قیمتی دی ہے، کل محشر میں کن کے ساتھ کھڑے ہونے کا انتظام کر رہے ہیں۔ کل کو کوئی پرسان حال نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اوپر ہم کو 100% یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے فرمایا بالکل سچ ہے۔ مسلمان فیشن اختیار کرنے کے موقع سے اگر اسی حدیث کو اپنے سامنے رکھ لیا کرے، مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کے اندر کا ایمان پکارے گا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اس طرح کا مغربی لباس پہن کر چند آدمیوں کو خوش تو کر دو گے، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے ایک رب کو ناراض کر دو گے۔ مسلمان انشاءاللہ الٹے پاؤں پلٹ آئے گا۔ اور اللہ کی پناہ، مجھے معاف کیجئے، اب ہماری حالت فیشن میں اتنی زیادہ بری ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام سے جب وہ چیز آتی ہے تو ہم نہیں اپناتے، لیکن فیشن کے نام سے وہ چیز آتی ہے تو مسلمان بڑی آسانی سے اپنا لیتا ہے۔ میں آپ کو 2 مثال پیش کرتا ہوں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا داڑھی بڑھانے کا کریز ہے تھوڑا سا، ایڈورٹائز میں آپ زمانہ کہاں چل رہا ہے اس کو دیکھنا ہو تو ایڈورٹائز دیکھ لو، اس میں جس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کریز اسی طرح کا ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کلین شیو کے مقابلے میں کچھ داڑھی والے ایڈورٹائز میں دکھائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے سائن بورڈوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک فیشن ہے۔ کل تک اتنی بھی داڑھی
رکھنے کے لیے جو مسلمان تیار نہیں تھا، لوگ کہتے تھے پہلے اتنی تو رکھو پھر انشاءاللہ بڑھے گی، لیکن چونکہ کریز نہیں تھا، فیشن نہیں تھا، مسلمان نہیں رکھنے تیار ہوتا تھا. لیکن جو ہی اس کا کریز چلا اور ایڈورٹائز میں اور مختلف جگہوں کے اوپر اس کو پسند کیا جانے لگا، یہی چیز مغرب کی طرف سے آئی تو آج داڑھی رکھنا بڑا آسان ہو گیا. رکھ رہے ہیں لوگ، وہی لوگ جن کے تلقین کی جاتی تھی، بہت تاکید کی جاتی تھی اور صاف نہ کہہ کر وہ وہاں سے بھی چک جاتے تھے، آج فیشن کے نام کے اوپر داڑھی رکھنا ان کے لیے آسان ہے. ٹخنوں سے نیچے ازار ایک عرصے تک فیشن سمجھی جاتی رہی، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو نیکر نکلے ہیں وہ بعض تو یہاں تک ہیں اور بعض نصف ساق تک ہے، آدھی پنڈلی تک ہے. آپ نے بہت سو کو دیکھا ہوگا جو موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں تو کھل تک جاتا ہے ان کا. یہ بھی ایک لباس ہے. یہاں تک حضرات صحابہ بہت سے، خاص کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے شہدائی حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ازار کو دیکھا تو وہ ٹخنے سے نیچے تھی. فرمایا کہ آدھی پنڈلی تک پہنا کرو. روایت میں آتا ہے اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازار نہیں دیکھی گئی ٹخنے سے نیچے، اور ہمیشہ یہی دیکھا گیا کہ آدھی پنڈلی تک ان کی ازار رہتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پسندیدہ چیز ارشاد فرمائی. سنت کے نام سے تو ہم اس پر عمل نہیں کر پائے، لیکن جب یہ نیکر کے نام سے آیا تو بہت سے مسلمانوں نے اپنایا، اس کو اپنی زندگی کا جز بنایا. میرے بھائیوں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اور ہمارا مزاج اتنا فیشنیبل ہو چکا ہے کہ اب تو عبادات میں بھی فیشنیں آ گئی ہیں. آدمی کس طرح کھڑا رہے، ایک ایکٹنگ اور ایک ادا ہوتی ہے اس کی. یہ چیز باقاعدہ سکھائی بھی جاتی ہے، کورس ہوتا ہے اس کا، جس میں لوگوں کے درمیان میں کس طرح سے کھڑا رہے تاکہ وہ ادا سے کھڑا رہنے والا معلوم ہو، ایک اچھا جو ہے منظر دکھے اس کو. اور اداکاروں سے لوگ بہت سیکھتے بھی ہیں. نماز میں بہت سے لوگ وہ ادا اختیار کرتے ہیں جس سے انسان سمارٹ دکھے. آپ دیکھ لیجئے، پاؤں اتنے چوڑے، اتنا ٹی شرٹ، نہ سر پر ٹوپی، اور اس طرح کر کے جو ہے کھڑا ہے. جسے علماء نے لکھا ہے اتنے لمبے چوڑے پاؤں کسی مذہب میں نہیں ہے. یعنی حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 مذاہب جو ہیں ان میں سے کسی جگہ اتنے لمبے چوڑے پاؤں کا حکم نہیں آیا. خلاف سنت ہے، لیکن ایک ادا ہے، اچھی دکھتی ہے اور لوگوں پر ایک امپریشن پڑتا ہے اس کا. ہمارے نمازوں میں بھی ادائیں آ گئی. یہ کہاں تک ہم کو اپنے رب کے سامنے ہم سمارٹ بنیں گے؟ ارے وہاں تو تواضع ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ فیشن آخر ہم کو کہاں لا کر چھوڑے گی؟ ایک دن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے ٹھٹھا کرنے والا کوئی لباس اوپن آ جاوے گا تو کیا مسلمان فیشن کے نام سے اس کو بھی اپنا لیں گے؟ اللہ نہ لاوے وہ دن. لیکن ہر چیز کے سٹیپس ہوتے ہیں اور ان سٹیپوں پر چڑھو تو منزل تک وہیں پہنچو گے جہاں یہ سیڑھی پہنچاتی ہے، دوسری جگہ آپ نہیں پہنچیں گے. اس لیے خدا را سٹیپ سے واپس آؤ، انگریزیت کے اس دھوت کو اپنے ذہن و دماغ میں سے باہر نکالو اور چھوڑو. کتنی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اچھے دکھے بہت اچھا ہے، اور اگر آپ نے دھتکار دیا بہت بری چیز ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبرستان میں، حضرات صحابہ بھی تھے، موطا امام مالک میں روایت موجود ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبرستان میں جانے کی دعا پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے اصحاب ہو، صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی مجھ سے ملے نہیں ہیں اور تمہارے بعد آنے والے ہیں. دیکھیے کتنا پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ان افراد سے. تم تو میرے صحابہ ہو، جو قیامت تک مسلمان آئیں گے وہ میرے بھائی ہیں. کل کو میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث فرما رہے ہیں، حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا اور میری امت کے لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا. لیکن ایک جماعت آئے گی، فرشتے ان کو ایسے دھتکار کر ہنکار رہے ہوں گے جس طرح کے کسی کے باڑے میں گھس آنے والے اونٹ کو باڑے کا مالک بھگاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بھائی میرے امتی ہیں، آنے دو ان کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے امتی ہیں، آنے دو ان کو.
تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں آپ کے بعد انہوں نے خلاف سنت کیسے طریقے جاری کیے تھے، اور ان طریقوں کو وہ پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے وہ مسلمان کے لیے بہت سخت ہے، مسلمان داغ نہیں لا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے یہ جواب دیں گے تو میں کہوں گا کہ تب تو دور کرو ان کو، دور کرو۔ یہ ایک دن کا ایک سہارا تھا جو ہماری سفارش کے لیے سہارا بن سکتا تھا، اگر وہیں سے ہم کو مایوسی ہو گئی ہے کوئی ٹھکانہ اس مسلمان کا جس کو اس دربار سے بھگا دیا گیا ہو، اس شخص کا۔ میرے بھائیوں، ابھی آنکھیں بند نہیں ہوئی کہ مجھ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس ٹو فیس ہونا ہے۔ جو بھی آدمی مرتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کے اندر جانے کے بعد انسان سے سوال ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ من ربک، کون ہے تمہارا رب؟ ایک سوال یہ ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ایک سوال کتاب اللہ کے متعلق ہوگا، اور ایک سوال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو جہاں بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے وہاں سے لے کر روضہ اقدس تک زمین کے جتنے پردے ہیں وہ سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور فرشتے منکر نکیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون شخص ہیں جو تمہارے درمیان میں بھیجے گئے؟ اب مجھے بتائیے میرے جسم کے اوپر اگر میں نے اپنے نبی کے لباس کو اور اپنے نبی کی وضاحتہ کو نہیں اپنا رہا ہوں گا، اس نبی کا دل کتنا دکھے گا جو اس حالت کے اندر مسلمان کو دیکھتا ہے کہ جو خلاف سنت اپنا جسم لے کر آ رہا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس جگہ اللہ ناراض ہو گیا، رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ محفوظ رکھے زبان بھی لڑکھڑاتی ہے بولتے ہوئے، اگر جواب نہیں بن پایا تو کیا گت بنے گی؟ آپ پوچھیے کیا گت بنے گی انسان کی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے کہ کب مرنا ہے؟ ہر دم تیار رہیے۔ ہمارے درمیان میں جوان سال لوگ ٹپو ٹپ جا رہے ہیں جن کو جینے کی بہت امید تھی، موت کا ایک جھونکا آیا اور معاملہ ختم کر دیا اس نے فوراً۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہم کو مقابلہ چہرے کا ہوگا، چہرہ آمنے سامنے ہوگا، ہم کیا منہ دکھا سکیں گے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیے آپ کے علاوہ ہمارا اور کوئی سہارا سفارش کا نہیں ہے، اور آپ کی سفارش سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ خدا را ان فیشنوں کا جنازہ اپنے شہر سے، گھروں سے، بستیوں سے باہر نکال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حفظ جان بناؤ۔ کیا داڑھی رکھنے والے، علماء کا سا لباس، اسلامی لباس پہننے والے سماج میں بے عزت ہو گئے گی؟ اور وہ با عزت لباس آپ پہنیں گے تو کیوں بے عزت ہو جائیں گے؟ آپ کی وضاحت اگر آپ نے سنت کے مطابق رکھی کون سی بے عزتی ہو جانے والی ہے؟ بلکہ میرا ایک ساتھی، ابھی میں ایک جگہ سفر میں گیا تھا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی کسٹم میں سے میں دونوں قسم کے لباس پہن کر گزرتا۔ وہ کہتا ہے میں شرٹ پینٹ بھی پہن لیتا ہوں، خاص حالات ہوتے ہیں تو میں شرٹ پینٹ بھی پہن لیتا ہوں، اور وہ صاحب علم آدمی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح کا علماء کا سا لباس پہن کے میں نے بہت مرتبہ اس چیز کو نوٹ کیا کہ جب میں شرٹ پینٹ کا لباس پہن کر گیا تو میری طرف دوسری قسم کی کسٹم والوں کی نگاہیں اٹھی۔ مسلمان ہے لیکن اس لباس میں جا رہا ہے تو دوسری قسم کی نگاہ تھی، اور عالمانہ لباس جب بھی پہن کر گیا وقتی طور پر شاید انہوں نے کچھ جانچ پڑتال کی لیکن ان کی نگاہوں سے عزت ٹپک رہی تھی۔ وہ پرسش کرتے بھی، پوچھ تاچھ کرتے ہوئے بھی عزت کا مقام دے رہے تھے مجھ کو۔ میرے بھائیوں، سنت کے علاوہ کہیں عزت نہیں ہے۔ فیشنوں میں نہ کبھی عزت رہی ہے اور نہ کہیں آئندہ رہ سکتی ہے۔ مغربی تہذیب میں بے حیائی ہے، اسلام کے اندر حیا ہے۔ مغربی تہذیب کے اندر تکبر ہے، اسلام کے اندر تواضع ہے۔ اسلام کی رہنی کرنی اور وضاحتاں کے اندر تواضع ہے۔ مغربیت کے اندر تکلف ہے، اسلامی تہذیب میں سادگی ہے۔ مغربی تہذیب میں اسراف اور فضول خرچی ہے، اسلامی تہذیب کے اندر میانہ روی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے درمیان میں آج کل معیشت اور آرتھک پرستھتی کے آگے پیچھے ہونے کا بھی ایک بہت بڑا بنیادی سبب یہی فیشن ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں فیشنوں کے نام سے ہماری ضرورتوں میں داخل ہو گئی۔ اتنی تنخواہ اتنی ساری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی، اسی کا نام مہنگواری۔ ضرورتوں کے دائرے میں بے ضرورت کی چیزیں پڑ گئی اور فیشن کے نام سے آئی۔ مسلمان اتنا دل دادا ہو گیا کہ چھوڑ بھی نہیں سکتا اور نبھا بھی نہیں سکتا۔
اللہ کرے ہم سب لوگ اس چیز کو جو ہے غور سے دیکھنے والے بنے. میں تو آپ کو آخر میں ایک اپیل کروں گا، دوستو اپنا ایمان محفوظ رکھنا ہے تو کسی عالم سے، کسی صاحب علم سے وابستگی رکھیے. شاید آپ کو مجھے معلوم ہے سمجھ میں آوے نہ آوے، آج مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت علماء کی صحبت، اہل دل کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آ کر گر گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیز دل میں ڈال دے. آپ کوئی کام کریں صاحب علم سے یہ دریافت کر کے کریں کہ میری شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں، میرے اس کام پر میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ تمہارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا. یہی دل جو آج تک مایوسی کا اڈا بنا ہوا تھا، اتنی خوشیاں اللہ تعالیٰ دے گا کہ تم بانٹنے لگو گے خوشیاں لوگوں کے درمیان. کیوں بے قراری کی زندگی گزار رہے ہو، بے سکونی کے عالم میں جی رہے ہو؟ سکون کے اسباب اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں، اور وہ آنکھ بند کر کے مغربیت کی طرف جو اندھی دوڑ لگا رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے آنکھ کھول کر اپنے سیاہ سفید کو، کھرے کھوٹے کو، برے اچھے کو دیکھنے کا سلیقہ رکھنے لگے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھی فارغ ہو جائیں، نماز کا وقت قریب ہے. نہ